سورۃ القلم کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں، سورہ نون اور القلم بھی۔ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بات کریں تو یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کے مضمون سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اور اس سورہ میں تین موضوع یعنی تین مضامین جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک، مخالفین کی اعتراضات کا جواب، یعنی جو کفار مکہ آپ پر تہمتیں لگاتے تھے، جو آپ پر باتیں بناتے تھے، ان کے اعتراضات کا جواب ہے۔ پھر ان کو نصیحت کی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور پھر آگے والقلم یعنی قسم کھائی گئی ہے قلم کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ قلم ہے، یعنی خاص وہ قلم مراد ہے اس سے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ اسی طرح وما یسترون سے مراد اصحاب قلم، یعنی اس کو قلم سے لکھنے والے، یعنی قرآن کے کاتبین لکھنے والے مراد ہیں، اس سے اصحاب قلم مراد ہیں اس سے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اچھا، اس آیت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ خطاب تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا، یعنی کسی انسان کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا جو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس کا اصل مقصد کفار مکہ کو جواب دینا تھا، ان کے اعتراض کا، ان کی تہمتوں کا جواب دینا تھا۔ یعنی کہ آپ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے آپ نے اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو نبوت کے جو آپ نے دعویٰ کیا، اگر اس سے پچھلی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کیسی تھی؟ اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی سمجھتے تھے، مانتے تھے، اور آپ کی دیانت و امانت اور عقل و فراست پر اعتماد رکھتے تھے، مگر کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے، آپ کو شاعر، مجنون، اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں ملتے ہیں، کاہن، یہ سارے ابھی اسی سورہ میں بھی آئیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ پر تہمتیں لگانے لگے۔ تو اصل میں یہ ان کے تہمتوں کا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے جی؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی باتوں سے، ان کی اذیت ناک حرکتوں پہ آپ صبر کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو ایسا اجر ملے گا کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں الحمدللہ کافی جو ہیں باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اگر اس کی گہرائی میں جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند مرتبے پہ فائز ہے، بلند، آپ بہت زیادہ جو اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ ایک کمزور اخلاق والا انسان یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ کام جو لوگوں کی جو اذیتیں برداشت کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ کام کسی ہلکے اخلاق والے انسان کا تو یہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس قدر تکالیف مجھے آئی ہیں
اس راہ میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں اس سے زیادہ کسی نبی کو ایسی تکالیف نہیں پہنچی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان تکالیف کو برداشت کیا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا اخلاق کی جو بلندی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کام بہت بڑا یہ جو مشن تھا وہ آپ نے مکمل کیا. اسی طرح اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا. اور یہ اس کو امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی ان سب نے جو ہے روایت کیا ہے. اسی طرح ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قول کو متعدد جو مستند جو ہیں قول ان سے نقد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھایا ہے. جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس میں سے روکا گیا، یعنی یہ قرآن جس چیز سے روک رہا ہے اس میں آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، انتقام نہیں لیا، اور اللہ یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو. یعنی کہ مگر کوئی ایسا ہو جو اللہ کی حرمتوں کو توڑنے والا ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو تو اس پہ سزا لاگو ہوئی ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے انہوں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور کوئی کبھی بدلہ نہیں لیا. صرف جو ہوا، جو چیز بھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو اللہ کی خاطر اگر کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے تو اس پہ پھر وہ جو ہے اس کو سزاوار ٹھہرایا گیا. اور ایک اور چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کام کو آپ نے انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے. سبحان اللہ. یعنی آسان تر کام کو پسند فرماتے الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ کا ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے. یہ سب مسند احمد کی روایات میں سے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اگلی آیت ہے جی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یعنی تم اسلام کی یعنی تبلیغ میں رہیں، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے، اور یعنی آپ بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. پھر آگے ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، یعنی کہ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. اگلی آیت ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو پس لہٰذا یعنی تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو چاہتے ہیں کچھ تم مداحنت کرو، یعنی کہ کچھ تم ڈھیلے پڑو اور پھر یہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، یعنی یہ بھی مداحنت کریں. یعنی اس تفسیر میں کیا ہے کہ تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ، یعنی کچھ تھوڑا سا کام ہلکا کرو تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کریں. یعنی کہ تم ان کی گمراہیوں کو رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر مادہ ہو جاؤ، یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے دین میں کچھ گنجائش پیدا کریں، یعنی جو ہماری گمراہیاں ہیں کچھ ان کے بارے میں رعایت دیں، تو پھر ہم بھی آپ کے معاملے میں رعایت کریں، کچھ نرمی کریں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے،
تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ یہ آیت نمبر 13 تک کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اچھا جی، ان آیات میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں یا جس شخص پر کرٹیسائز کیا گیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا ہے، کسی نے اخنس بن شریک کو اس کا مصادق ٹھہرایا ہے کہ، اور بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کو اس کے بارے میں کہا کہ یہ ان پر لاگو ہوتی ہے بات، لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صرف اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ میں جو کوئی بھی تھا، وہ مکہ میں ان اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی یہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ جاتا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ اچھا، اب ان کے ذرا الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو مہین استعمال ہوا ہے نا، یہ حقیر و ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حلاف کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، حلف سے آ رہا ہے نا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ اور یہ ایک جھوٹے آدمی کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بات بات پہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ کوئی جھوٹا آدمی، اس کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کہ اسے خود احساس ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور لوگ جانتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کو بات بات پر انہیں یقین دلوانے کے لیے کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان پر قسمیں کھاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے منا للخیر، منا کا مطلب ہے یعنی کہ روکنے والا، للخیر خیر سے۔ اچھا، خیر کا جو ورڈ ہے نا، عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم رکھتا ہے وہ بھی۔ اس میں خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو بھی، نیکی کی، یعنی خیرات کے ہر کام کو خیر میں لیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر تو مال کے لیے اس کو لیا جائے گا، اس لفظ کو، یعنی وہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے کہ کسی کو کوئی پھوٹی کوڑی دینے کو روادار نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پہ خیر کو نیکی اور بھلائی کے کاموں معنوں میں لیا جائے، یعنی کہ اس سے مراد وہ نیکی کے کام ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسلام کے روکنے میں بھی سرگرم ہے۔ یعنی دونوں معنوں میں اگر خیر کے ورڈ کو ہم دونوں معنوں میں لیں تو یہ دونوں معنی جو ہیں اس پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ اوتل ہے استعمال ہوا ہے، یہ عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو خوب ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا، اور اس کے ساتھ نہایت بد اخلاق اور جھگڑالو اور صفاق ہو۔ تو یہ تمام جو اوصاف ہیں، یہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر قرآن کریم میں فرما دیا ہے، یہ جو 3 شخص اور بعض کے نزدیک کچھ اور دوسرے اشخاص کی طرف بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے، تو یہ سب باتیں ان پر جاتی ہیں۔ اگلی آیت ہے ان کانا ذا مال و بنین، یعنی اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ اس فکرے کا تعلق جو ہے وہ پیچھے والی کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے فکرے سے بھی، کہ پہلی صورت یہ کہ ایسے آدمی کی دھونس اس بنا پر نہ قبول کی جائے، یعنی کہ اس سے ڈرا نہ جائے یا اس کے دباؤ میں نہ آیا جائے کہ بہت زیادہ وہ مال و دولت رکھتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہوں گے کہ وہ بہت مال و اولاد ہونے کے بنا پر مغرور ہو گیا ہے، یعنی جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے، جیسے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی پہلے وقتوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ پھر آگے کیا ہے جی، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، سونڈ یعنی اس کی ناک پر، اور پھر انا بلوناہم کما بلونا، یعنی اگلی آیت پیچھے تو یہ بات کہہ کے ختم کر دی گئی ہے کہ سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کو اس کی ناک پہ سونڈ لگانے سے مراد یعنی اس کو تذلیل اور ذلت دینا دنیا آخرت میں، اس کو ذلیل و خوار کرنا، اور اس کے بعد آگے ساتھ ہی جو ہے انا بلوناہم، یہاں پہ ایک دوسری بات جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں کیا ہے
ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. یہاں پہ یہ ہے کہ باغ والوں کا ایک قصہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ مثال دی گئی ہے. تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا. یہ باغ ثنا یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا مساکین پر خرچ کیا کرتا تھا. لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اور اس کے جو وارث جو تھے ان کے ہاتھ میں انتظامات آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تھا، یعنی انہوں نے یہ جو تھا کہ ان کو کہ ہم اس میں سے خرچ نہ کریں، اگرچہ ان کا باپ یا ان کے آبا میں سے وہ خرچ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی پیش آیا. فتح القدیر میں یہ تفسیر ہے. تو ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل کو توڑیں گے، اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیار پر ایسا بھروسہ تھا، یعنی کہ وہ اس قدر اپنے آپ پہ ان کو مان تھا کہ بے تکلف انہوں نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھلوں کو توڑیں گے. اور انہیں یہ تک کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے، یعنی کہ انشاءاللہ کا جو ورڈ ہے یہ ان کو اپنے اوپر اپنی قدرت پہ بڑا غرور تھا، بڑا مان تھا کہ ہم اپنے باغ کے پھلوں کو کل ضرور توڑ لیں گے. مگر ہوا کیا اگلی آیات میں ہے کہ رات کو وہ سوئے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا کہ جیسے کٹی ہوئی فصل. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. یعنی فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، یعنی کہ وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی تمہارے پاس باغ میں نہ آنا پائے. اور وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے کہ صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے کہ جیسے پھل توڑنے پر وہ قادر ہیں. وَغَدَوْا عَلَىٰ، صبح کے ٹائم، یعنی کہ غدو علی ہر دن قادرین، کہ وہ قادر تھے، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ توڑ لیں گے، وہ کر لیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو کیا بولے؟ قالوا، بے شک ہم تو، بولے قالوا انا، بے شک ہم تو لضالون، یعنی ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. دال سے آ رہا ہے نا، ددل سے. تو بلکہ بل نحن محرومون، بلکہ نہیں، ہم تو محروم ہو گئے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ قال اوسطہم، ان کے جو سب سے بہتر آدمی تھا. اوسطہم وسط میں بھی کہتے ہیں درمیان والا، ٹھیک ہے، وسط سے یہ ورڈ آ رہا ہے. جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا تم سے میں نے کہا نہ تھا الم اقل لکم لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کی، یعنی کہ اللہ کی حمد کیوں نہیں بیان کی. قالوا، تو وہ بولے سبحان ربنا، پھر وہ بولے پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، اور اب بعید نہیں ہے، یعنی کہ عسیٰ ربنا، ہم امید ہے کہ ربنا ہمارا رب ان یبدلنا، کہ وہ بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. آگے آیات ہیں کذالک العذاب، اور ایسا ہی ہوتا ہے عذاب آخرت کا، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. اچھا، ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ، ہر جگہ پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ ورڈ پڑھتی ہیں نا، جگہ جگہ پڑھتے ہیں، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ صدقہ خیرات بھی نا، زکوٰۃ بھی تو صدقہ ہے، صدقہ واجب ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی خرچ کرنا. سبحان اللہ، قرآن کریم میں خرچ کرنے کے اوپر اتنی آیات ہیں، اگر آپ کٹھی کر لیں تو آپ کہیں کہ یہ دین اسلام تو کیا ہے، صرف یہ ہمیں دوسروں پہ خرچ کرنے کا، صلہ رحمی ادا کرنے کا، یہ اتنی خوبصورت جو اخلاقی ویلیوز ہیں یہ ان کا ہمیں بتاتا ہے.
کہ اسی چیز پہ زیادہ فوکس ہے، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ اور پھر جیسے سورۃ المنافقون میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کیا ہے مرنے والا آخر میں کوئی کتنے نیک اعمال ہیں دنیا میں کرنے کو، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، نمازیں ادا کرنا، صدقات و زکوٰۃ دینا، لیکن کیا ہے مرنے والا آخر میں کیا کہے گا؟ تو سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئی تو کیا ہے فَيَقُولَ رَبِّي، تو وہ کہے گا اے میرے رب لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش کہ مجھے تو تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ پھر کیا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں، میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز نہیں اللہ مہلت دے گا کسی نفس کو اذا جاء اجلها، جب اس کے اجل کا وقت آ گیا، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا، تو ایک گھڑی ادھر کی ادھر نہیں ہونی۔ پھر کیا ہے واللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی کہ اگر کسی کو وقت دے بھی دیا جائے اللہ جانتا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے کیا کرنا ہے، یعنی وہی کام وہ انسان انہی کاموں کو دہرائے گا جو اس نے زندگی میں کیے ہوئے۔ تو مختصر بات یہ کہ اس میں بتانا یہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک آخری خواہش ہے مرنے والے کی بھی، صدقہ خیرات کرنا۔ اور اسی طرح ہم سورہ بلد میں بھی دیکھتے ہیں، اس میں پڑھتے کیا پڑھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، یعنی کہ گھاٹی کو انسان عبور نہیں کر سکا، اور وہ گھاٹی کیا ہے کسی قحط والے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو گردن آزاد کروانا، یعنی کہ کسی کا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے اس کے قرض ادا کر دینا۔ یعنی سبحان اللہ، ہمارا دین جو ہے وہ بدنی جو عبادات ہیں، آپ کی جو انڈیویجول جو عبادات ہیں، ان پر اکثر اوقات یہ چیزیں جو دوسروں کی ہیلپ کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ چیزیں جو ہیں بدنی عبادت پہ اوپر درجہ لے جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ہمیں قرآن کریم میں ہی جگہ جگہ ملتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ کن میں سے ہوں گے؟ صالحین میں سے، محسنین میں سے آتے ہیں، صالحین میں سے آتے ہیں۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے بڑی خوبصورت، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں اتنی پیاری بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے کی آیات ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ یہ آیتیں ہیں 102 اور 103 اور 104، ان کو پڑھیے، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ یعنی ان میں پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جو ہیں اچھے اور برے اعمال ملے جلے ہیں۔ میں ذرا مفہوم پڑھوں گی تاکہ آپ کو ذرا بات جلدی پہنچ جائے۔ تو یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جو برے اور اچھے اعمال ملے جلے ہیں، انہوں نے مکس کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ ان کو معاف کر دے، ان اللہ غفور الرحیم۔ لیکن آگے کیا بات آ رہی ہے؟ بڑی ہی پوائنٹ کی بات ہے، دیکھیں کہ اللہ نے حل بتا دیا۔ یعنی یہ میں اپنی کلاس میں بھی اس طرح یہ بتا رہی تھی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر اب ہم سے برائیاں ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی قرآن کریم میں ہے نا کہ جو اچھائیاں ہیں، اگر کسی برائی کے پیچھے آپ اچھائی کر دیں گی تو کیا ہے، وہ اچھائی اس برائی کو لے جائے گی، اس کو ختم کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو سیئات ہیں، حسنات ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی برائی ہوگی، آپ پیچھے پیچھے اچھی چیز کریں کوئی، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ خذ منی، اب اگر ایسا ہو گیا، یعنی کہ یہ آیات پڑھیے ضرور سورۃ توبہ کی، کہ اگر ایسا ہے کہ ہمارے ملے جلے اعمال ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ نے حل بتا دیا، خذ من اموالہم۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ دیکھیے ذرا، یہ بات ہے جس کی بات طے میں ہمیں پہنچنا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کیا کرے گا؟ صدقہ پاک کر دے گا، انہیں پاک کر دے گا۔ پھر وتزکیہم، ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے گا، ان کے اندر کا جو بخل ہے، جو گند ہے، وہ دور کر دے گا۔ جو مال کی جو ہرس ہے، جو طمع ہے، لالچ ہے، اسی کی وجہ سے سارے گڑبڑ ہوتی ہے نا۔ یہ دنیا کی جو ہرس ہے، جو لالچ ہے، طمع، یہ ہمیں پھر برائی پہ اکساتا ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائر ہمیں نیچے کو لے کے جاتی ہیں نا، یہ ہمیں نیچے کو گراتی ہیں۔ یہ آپ
آپ انالائز کیجیے اور اپنے اندر ہم جھانک کے دیکھیں نا. ٹرسٹ میں نے یہ دیکھا ہے لائف میں، جب کسی خواہش کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، وہ خواہشات ہمیں نیچے کو لے جاتی ہیں، وہ ہمیں ذلیل و رسوا کروا دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ پھر کہ ان کو پاک کرے گا. وہ کیا پاک کرے گا؟ صدقہ. ٹھیک. اور پھر آپ سے کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا، رحمت کا باعث ہے. اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم یا علمو، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو ہے یقبل التوبہ، یعنی کہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں سے، اور پھر وہ صدقات لیتا ہے. یا خذو صدقاتی، وہی تو ہے وہ جو صدقہ بھی قبول کرتا ہے. اور پھر وہ ان اللہ هو التواب الرحیم. سبحان اللہ. دیکھیں ہم اگر اسی چیز سے ایک بس اور ذرا بات کو مختصر کر دوں، اگر ہم جب قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو کہ کتنی پیاری بات اللہ نے کہہ دی ہے کہ اللہ کو اس کا خون اور گوشت پہنچتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کو اللہ اس کا اجر دے دیتے ہیں، ہے نا. تو گوشت اور خون تو اللہ کے پاس نہیں جاتا. کیا جاتا؟ تقویٰ، انسان کا تزکیہ، کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اس نے قربانی کی. اور صدقات میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا. صدقات میں جو ہمارا دل کھنچ رہا ہوتا ہے، ایک اگر ہاتھ ہمارا دوسری طرف کو جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ مال کہاں کو جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، مال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو یہ اب کہاں جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بات فرما دی ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو وہ تمہارے اس کا پیچھا کر رہی ہے اس چیز کا. یعنی کہ جو بھی خرچ کرتے ہو یخلفو، پیچھے آتی ہے اس کا. تمہیں اللہ نے تمہاری خلوص نیت کے حساب سے تمہیں اس کا کئی گنا بڑھا کر اجر دینا ہے. اگرچہ اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ مال کہاں جا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اور اسی پہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دوں کہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں پلٹا کے دے گا، وہ تمہارے پاس پھر واپس آئے گا، اس کا تمہیں اجر ہے. تو اس لیے صدقہ زکوٰۃ کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا ہے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صالحین میں سے کرنے کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیات ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے نا. واقم من الصالحین، سورۃ المنافقون کی آیت پڑھی ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو نیکوکاروں میں سے کرنے کے لیے، پھر برائیوں کو دور کرنے کے لیے. یہ بھی میں نے آپ کو سورۃ توبہ میں بتا دی ہے نا، یہ پڑھی ہے کہ نہیں. اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں صدقات دینے ہیں. ایک تو واجب ہے نا زکوٰۃ، وہ تو دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ بھی مٹھی کھولنی ہم نے، اس کے علاوہ بھی صدقات ہم نے دینے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. اسی لیے اس دعا کو انشاءاللہ ہم دعائیں بھی میں نے اپنے گروپس کو یاد کروائی ہوئی ہیں، تو ادھر بھی جو ہے ہم اور بھی مزید یاد کریں گے کہ یہ دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من البخل والکسل، یعنی کہ بخل سے بچا. تو یہ دعا بھی آپ اپنے دعاؤں میں رکھیے. اچھا جی، یہ تو اب وہ قصہ ہو گیا اور آیات کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے ذرا ہم چلتے جاتے ہیں کہ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یعنی یقیناً خدا ترس، یعنی کہ جو متقی ہیں لوگ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے، یعنی کہ کیا ان کو ایک جیسا کر دیں گے مسلمانوں کو، اور یعنی کہ جو اطاعت گزار ہیں جو مجرم ہیں. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسا یعنی کہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے وہ پڑھتے ہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور وہ ان میں سے اس کتاب میں وہ پاتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ام لکم ایمان علینا، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں، یعنی کوئی قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مشرکوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا. ان لکم لما تحکمون، جس کا تم حکم لگاؤ. سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یعنی کہ کون اس کی گارنٹی دیتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اللہ نے ہم پہ کوئی قسم کھائی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا جو ہم سوچتے ہیں، اپنی من پسند باتوں کو جو ہم لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. ام لہم، یہ سب باتیں جو ہیں یہ مشرکوں کو کہی جا رہی ہیں. ام لہم شرکاء، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں.
فلیاتو، پس وہ لے آئیں پھر اپنے شریکوں کو، جس نے ذمہ لیا ہوا ان باتوں کا، پس وہ لے آئیں ان کو، اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اگلی آیت ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یہ بڑی ذرا یہ بھی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اصل الفاظ ہیں یوم یکشف عن ساق، یعنی جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پنڈلی کھول دینا، یعنی کہ بہت سخت وقت آ جانا، یہ ایک محاورہ ہے عربی میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں، یعنی اس سے مراد روز قیامت بھی ہے۔ قیامت کے روز اعلان یعنی کروایا جائے گا، اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے ہٹنے والا تھا۔ اس غرض کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں گے، یعنی ان سے کہا جائے گا، سجدے کے لیے کہا جائے گا فلا یستطیعون۔ کچھ لوگ جو کہ عبادت نہیں کرتے تھے دنیا میں، ان کو سجدے کے لیے جب کہا جائے گا تو فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس بات کی، جبکہ اطاعت گزار، عبادت گزار تو سجدہ ریز ہو جائیں گے جب ان کو کہا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، یعنی کہ ان کی کمر کو سخت کر دیا جائے گا، وہ جھک نہیں پائے گی اور ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ سجدہ کر سکیں۔ اس سے بڑی ذلت اور پشیمانی، اس سے بڑی ذلت تو اور کوئی نہیں ہے۔ کتنی یعنی کہ یہ عذاب کی یہ بھی ایک صورت کس قدر بدترین صورت ہے کہ سبحان اللہ کہ تمام کے تمام جو نیک لوگ ہیں، طاعت گزار ہیں، وہ اللہ کے پاس اس روز اللہ کے ہاں سجدہ کریں گے اللہ کو، لیکن جو نہیں کرتے تھے دنیا میں، اللہ ان کو طاقت ہی نہیں دے گا کہ وہ سجدہ کر سکیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کیا ہوگی۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی یعنی پس نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، یعنی کہ مجھے چھوڑ دو اور جو جھٹلا رہا ہے اس حدیث کو، یعنی اس بات کو، قرآن کریم کو۔ سنستدرجہم، اور ہم ایسے طریقے سے اس کو بتدریج تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں یعنی کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور سبحان اللہ کئی جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کافر ہیں انہم یکیدون کیدا وعقید کیدا، ہے نا۔ تو قرآن کریم کی آیت کہ یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور ہم بھی چال چل رہے ہیں، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، یعنی اللہ بیسٹ پلانر ہے۔ تو اب یہی چیز ہے یہاں پہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اس طریقے سے میں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روکنے کو مال خرچ کرتے ہیں، جیسے سورہ محمد کی پہلی ہی آیت ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر کے رکھ دیے۔ اور جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کو بھی، اللہ نے وہی مال ان کے لیے حسرت بنا دیا۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے وہی مال ان کے لیے حسرت بنا دینا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے کہ اس طرح ان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا اللہ کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر آگے کیا ہے، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یعنی کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے کیا ان کے پاس کوئی غائب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں، پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کریں آپ، فاصبر لحکم ربک۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کی طرح کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ، آپ ایسے نہ ہوئیے گا۔ کیا تھا ان کا، یعنی کیا معاملہ تھا ان کا، یعنی آپ یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام مت لیجیے گا، جو اپنے بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے۔ تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا ان آیات میں یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، اگر اس کے پاس یعنی کہ لولا، اگر انت دارا کا نعمت من ربی، اگر ان کے بعد رب کی مہربانی
ان کے پاس رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی یا نہ آتی تو وہ کیا تھا، وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان پر پھینک دیے جاتے. اور لیکن کیا ہوا، فجتباہ رب، آخر کار اللہ نے ان کو چن لیا، فجعلہ، اور ان کو کر دیا صالحین میں سے، کر دیا اپنے صالح بندوں میں سے، انہیں شامل کر لیا. پھر آگے آ رہی ہیں جی یہ آیات، اور یہ آیات جو ہیں نظر بد کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن کریم سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. یہ جو ہے نا ورڈ یُزْلِقُونَ کا ذلقہ سے آتا ہے، یعنی کہ تیز نظروں سے پھسلا دینا، کسی کو اس جگہ سے پھسلانا، گرانا. یعنی کہ یہ سارے الفاظ جو ہے نا ذلقہ میں یہ آتے ہیں. ذلق الموضع، کسی جگہ کو پھسلنی بنانا یا دور ہٹانا، کسی جگہ سے کسی کو ہٹا دینا، دور کرنا. تو یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت بھی نظر بد کے لیے بھی آپ پڑھیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یعنی یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اپنی نظروں سے، یعنی کہ تیز نگاہوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. اور کیا کہتے ہیں، یہ ضرور دیوانہ ہے. پھر وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تھوڑا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات تھوڑی بتاتی چلوں. سورہ صافات کی آیات نمبر 142 اور 146 میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات ملے گی سورہ صافات میں. تو اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے اس وقت وہ ملامت میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم یعنی کہ بیماری کی حالت میں ان کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا، مگر وہ اس وقت مذمت میں مبتلا نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، جب وہ یعنی کہ زمین پہ ڈال دیے گئے تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی اس جگہ پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے پتے ان پر سایہ بھی کرتے تھے اور اس کے پھل سے بھوک اور ان کی تشنگی بھی دور ہو گئی. اور سورہ صافات میں انہی آیات میں ہمیں سبحان اللہ بات سے بات نکل پڑتی ہے کہ ہمیں تسبیح کا فائدہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی وہاں پہ سورہ صافات کی آیات میں آپ کو بتاتی ہوں، آیات نمبر 42 سے لے کر جو ہے 46-47 تک آپ ان آیات کو اگر دیکھیں تو ان میں آتی ہے یہ بات کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یعنی پھر انہیں مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. اب آگے بڑی خوبصورت بات کیا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، فَلَوْلَا اگر وہ نہ ہوتے من المسبحین، یعنی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے. یہاں پہ تسبیح کا بھی ہمیں پتہ چل رہا کہ تسبیح جو ہے کتنا ضروری، یعنی گناہوں کی تلافی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، زندگی کے غموں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. جیسے قبل الشمس و قبل الغروب، جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو. جیسے سورۃ الانسان کی آیت نمبر 23 سے لے کے آپ نیچے تک دیکھیں 24-25 آیات ہیں، ان میں آپ پڑھیں تو کیا آتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یعنی تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے ان میں اور اپنے رب کا جو ہے وَمِنَ اللَّيْلِ یعنی رات میں سجدہ کرو اور وَسَبِّحْهُ اور تسبیح بیان کرو لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی جو رات ہے اس کے سامنے سجدہ کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح بیان کر. اور یہ جو بات ہے تسبیح بیان کرنے کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام کی گھڑیوں میں اللہ کی تسبیح بیان کروں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے کتنی بڑی ہمارے لیے ایک لیسن ہے